مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا، آپ حضرات اس کو بغور سنیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کا حدیث میں بڑا ثواب منقول ہے، اس کے پڑھنے سے بے انتہا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے چچا، اس کے پڑھنے سے تمہارے تمام گناہ اگلے پچھلے، نئے پرانے، چھوٹے ہو یا بڑے، غلطی سے کیے ہو یا جان بوجھ کر کیے ہو، چھپ کر کیے ہو یا کھلم کھلا اعلانیہ کیے ہو، سبھی گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے چچا، اگر ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھ لیا کرو، اور اگر نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا کرو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھ لینا چاہیے۔ ضرور بھی ضرور زندگی میں ایک بار تو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مزید دینی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن دبائیے، جس سے آپ کو نئی ویڈیوز لگاتار ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ ایسے ہی کسی کو کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکلات ہے، کوئی حاجت ہے، تو وہ بھی چاہے کہ اس کو صلاۃ التسبیح کو پڑھے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اپنے مقصد میں اس کو کامیابی ملے گی۔ اب صلاۃ التسبیح کے جو طریقے ہیں وہ میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں۔ عام طور سے دو طریقے عوام الناس کے اندر رائج ہیں، کہ دو طریقے سے عوام الناس صلاۃ التسبیح کو پڑھتی ہے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت باندھی جاتی ہے، نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ نماز صلاۃ التسبیح کی جو ہے نیت ہے۔ اب طریقہ کیا ہے کہ جب سب سے پہلے آپ نیت باندھیں گے، نیت باندھنے کے بعد آپ ثنا، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد آپ 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں اور پورا بھی کلمہ پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ اتنا پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر آپ اتنا پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کوئی حرج نہیں۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھیں گے، اور سورت کے بعد کھڑے کھڑے ہی قیام کی حالت میں 15 مرتبہ تیسرا کلمہ۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، رکوع میں 10 مرتبہ تیسرا کلمہ، رکوع سے سیدھے کھڑے ہوں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ میں، یعنی قومہ کریں گے، وہاں پر بھی 10 مرتبہ، اور پھر ہم سجدے میں جائیں گے، تو سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد یا پہلے کلمہ پڑھ لیں بعد میں تسبیح پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، 10 مرتبہ تیسرا کلمہ۔ پھر سجدے سے اٹھ کر کے بیٹھیں گے جلسے میں، پھر 10 مرتبہ، پھر دوسرا سجدہ کریں گے تو سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، اور تسبیح پڑھنے کے بعد پھر تیسرا کلمہ 10 مرتبہ، اور پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے دوسرا سجدہ کرنے کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے، اور بیٹھ کر کے 10 مرتبہ پڑھیں گے تیسرا کلمہ، اور اس کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہوں گے۔ یہ ایک رکعت میں 25 مرتبہ ہو، یہ 75 مرتبہ ہو جائے گا۔ قیام کی حالت میں 15 مرتبہ 15، اور رکوع کی حالت میں 10 مرتبہ، 15 اور 10 25، پھر قومے کی حالت میں یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ میں 10 مرتبہ 35، اور پھر سجدے کی حالت میں 10 مرتبہ 45، پھر سجدے سے بیٹھنے کے بعد 10 مرتبہ 55، پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے 10 مرتبہ 65، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے وہیں بیٹھ کر 10 مرتبہ، تو یہ ہو گیا 75۔ یہ ایک طریقہ ہے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا۔ فالورد تضوع واعتنقا حسن یا رب۔ دوسرا طریقہ بھی، یعنی ایک رکعت میں 75 مرتبہ، اور چاروں رکعتوں میں یہ کلمہ 300 مرتبہ ہو جائے گا۔ اس طریقے میں
کوئی سے رکن میں آپ کلمہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے قیام کی حالت میں 15 مرتبہ کلمہ پڑھا، لیکن رکوع میں آپ گئے، رکوع میں آپ کو کلمہ پڑھنا یاد نہیں رہا، تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ رکوع میں آپ کو پڑھنا یاد نہیں رہا، تو جب آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ میں آئیں گے وہاں پر آپ 10 اور ملا کے یعنی 20 مرتبہ پڑھ لیں گے اور آپ کی یہ نماز درست ہو جائے گی اور آپ کو سجدہ سہو بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر کوئی ایک رکن میں آپ تسبیح پڑھنا بھول جاتے ہیں تو آپ کیا کریں، دوسرے رکن میں اس تسبیح کو مکمل پڑھ لیں، تو آپ کا یہ وقت جو ہے نا، یہ آپ اگر اس کو مکمل پڑھ لیتے ہیں تو آپ پہ نماز میں کوئی حرج نہیں آتا، آپ دوسرے رکن میں اس کی ترتیب پوری کر لیں۔ یہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا ایک طریقہ ہے جو عوام الناس میں رائج ہے۔ ایک اور دوسرا طریقہ صلاۃ التسبیح کا پڑھنے کا ہے، وہ بہت آسان طریقہ ہے، انشاءاللہ اس دوسرے طریقے کو میں آپ کو دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا، انشاءاللہ العزیز آپ حضرات اس کو دوسری ویڈیو میں بغور سنیں۔ آپ اس طریقے سے بھی صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرا طریقہ جو بہت ہی آسان ہے آپ اس طریقے سے بھی صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، جون سا طریقہ آپ کو آسان لگے اس طریقے سے آپ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق